ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک. آزاد کشمیر میں برف باری کے بعد خون جما دینے والی سردی. تاوبت میں پارہ -26 تک گر گیا. گلیات میں ہر سو سفیدی چھا گئی. نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں 2 سے 3 انچ تک برف. لاہور کے مضافات میں دھند. موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند. کراچی میں یخ بستہ ہواؤں کا راج. امریکہ میں برف باری. 7 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ. نیو جرسی، پینسلوینیا، ورجینیا اور اوہایو میں سب سے زیادہ متاثر. تعلیمی ادارے بند. 4 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. 3 لاکھ سے زائد امریکی شہری بجلی سے محروم. مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک. واشنگٹن ڈی سی میں 18 انچ تک برف پڑنے کی پیش گوئی. امریکی کانگریس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر کامیابی کی باضابطہ توثیق کر دی. نائب صدر کیملا ہیرس نے نومبر 2024 کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کا اعلان کیا. نو منتخب امریکی صدر 20 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے. جو کہے ملک کو آگ لگا دو، اس کے بہکاوے میں نہ آئیں. یہ اچھا ہوتا تو کچھ بچے معافی مانگ کر جیل سے باہر نہ آتے. طلبہ کسی کا ایندھن نہ بنے. ملک کے خلاف کبھی کام نہ کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلبہ کو مشورہ. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب. مریم نواز نے طلبہ کو کاروبار کے لیے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض، آسان لیز پر زمینیں دینے اور لیپ ٹاپ اسکیم لانے کا اعلان کر دیا. حکمرانوں کا انجام ایک دن حسینہ واجد والا ہوگا. طاقت کے زور پر چیزیں نہیں چل سکتی. جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا پارلیمانی سیاست پر ہزاروں سوال اٹھ رہے ہیں. آئینی ترمیم کے راستے میں ہم تنہا کھڑے تھے. مولانا نے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا سرکار فارم 47 کی حکومت قرار دے دی. حکومت اور تحریک انصاف میں اگلی بیٹھک کب ہوگی؟ تیسرا اجلاس بلانے کا فیصلہ اب تک نہ ہو سکا. تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ نہ دینا تعطل کی وجہ قرار. حکومت بھی آگے بڑھنے سے گریزاں. حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کا کہنا ہے تحریک انصاف کو تحریری معاہدہ کرنا ہوگا. مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات کی درخواست جیل حکام کو موصول. حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات میں بشرا بی بی شامل نہیں. بشرا بی بی سے بیک ڈور مذاکرات کی خبریں بے بنیاد ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کے 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں. تیسرے دور سے پہلے بانی سے آج ملاقات متوقع ہے. بانی پی ٹی آئی رسیدیں دکھائیں اور رہائی پائیں. لوگوں سے رسیدیں مانگنے والوں کی رسیدیں بوگس نکلیں. احسن اقبال کے پی ٹی آئی پر بوال. بولے اڑان پاکستان منصوبے پر کسی کو اختلاف نہیں. خیبر پختونخوا حکومت کو بھی منصوبے پر اعتماد میں لیا. احسن اقبال نے انٹرنیٹ میں جلد بہتری کی بھی نوید سنا دی. تحریک انصاف والے اسرائیل کے اجرتی ملازم ہیں. یہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کی سالمیت بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں. شرجیل میمن نے پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھ لیا. کہتے ہیں آئین پاکستان کی شکل بدلنے کی کوشش کی گئی. تحریک انصاف بانی کی رہائی کے لیے منتیں کر رہی ہے. علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے 21 جنوری کو پیش کرنے کا حکم. علی امین گنڈا پور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کی سماعت. جوڈیشل مجسٹریٹ ملزم کی عدم پیشی پر برہم. کہا ملزم پیش نہیں ہوا، گرفتار کر کے پیش کیا جائے. عدالت نے کیس کی سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر. ریفرنس کا فیصلہ اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا. نیب پروسیکیوٹر اور پی ٹی آئی وکیل کو آگاہ کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا. عدالت کے مطابق 2018 کے توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ صرف رسیدیں جمع کرانا لازم تھی. بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. کرم کے لیے امدادی سامان لے کر 80 ٹرکوں کا پہلا قافلہ روانہ نہ ہو سکا. قافلے کی سیکیورٹی کے لیے مرکزی شاہراہ اور اطراف میں کرفیو نافذ. ادویات، سبزی، آٹے اور دیگر اشیاء سے بھرے ٹرک 3 روز سے ٹل میں موجود. قافلہ 4 جنوری کو کرم کے لیے روانہ ہونا تھا. بگن میں ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر فائرنگ کے باعث قافلہ روک دیا گیا تھا.
وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی ملاقات، پاکستان اسٹیل کی اضافی زمین پر انڈسٹریل پارک قائم کرنے پر تبادلہ خیال۔ 3200 ایکڑ اراضی پر انڈسٹریل پارک قائم کیا جائے گا۔ سندھ اور وفاق کا 700 ایکڑ زمین پر پاکستان اسٹیل بحال کرنے پر اتفاق۔ رانا تنویر کی ICCBS میں منعقدہ تقریب میں شرکت۔ جامعہ کراچی کا وفاقی حکومت سے معاہدہ ہو گیا، خوراک کے تحفظ کے لیے لیبارٹری قائم کی جائے گی۔ جنوبی افریقہ نے کیپ ٹاؤن ٹیسٹ بھی جیت لیا، 2 میچوں کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے جیت کے لیے 58 رنز کا ہدف دیا۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 478 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ کپتان شان مسعود نے 145 اور بابر اعظم نے 81 رنز کی اننگز کھیلی۔ قذافی اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام مکمل، فنشنگ ورک آخری مرحلے میں۔ شائقین کی گنجائش 23 سے بڑھ کر 34,000 ہو جائے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا دورہ، ڈریسنگ روم اور PCB ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ کے کام کا معائنہ کیا۔ کہتے ہیں قذافی اسٹیڈیم کا کام 25 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، ٹیم فائٹ کر رہی ہے۔ سائم ایوب علاج کے لیے آج لندن روانہ ہوں گے۔ ڈھاکہ اور نئی دہلی کے درمیان سفارتی تنازع بڑھ گیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت میں 50 ججوں اور عدالتی افسران کے لیے تربیتی پروگرام منسوخ کر دیا۔ بنگلہ دیش کی وزارت قانون، انصاف اور پارلیمانی امور نے سرکولر جاری کر دیا۔ پروگرام 10 سے 20 فروری تک بھارت کی نیشنل جوڈیشل اکیڈمی اور مدھیہ پردیش کی اسٹیٹ جوڈیشل اکیڈمی میں ہونا تھا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، کلات -10 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام رہا۔ زیارت -9، گوپس کوئٹہ -7، لے -5 اور استور میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں پارہ 6، لاہور میں 8، کراچی میں 9 ڈگری رہا۔ مظفر آباد میں درجہ حرارت 5، سری نگر میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں موسلا دھار بارش اور یالہ باری۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی باران رحمت خوب برسی۔ موسلا دھار بارش کے باعث صحرائی علاقے زیر آب آ گئے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، آج جدہ اور مکہ مکرمہ میں بھی موسلا دھار بارش کے حوالے سے ریڈ الرٹ جاری۔ امریکہ کی 7 ریاستوں میں شدید برفانی طوفان، متاثرہ ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ کینسس اور میسوری برفانی طوفان سے سب سے زیادہ متاثر۔ ریاست کینسس اور میسوری میں کم ترین درجہ حرارت کا گزشتہ ایک دہائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اب تک 10 انچ تک برف پڑ چکی۔ برطانیہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم۔ مینچسٹر اور لیورپول سمیت متعدد ایئرپورٹس بند۔ برف باری کے باعث کئی علاقوں میں بجلی غائب، ٹرین سروس بھی متاثر۔ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ ملتان میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ہوں گی۔ دونوں ٹیمیں اسلام آباد کلب میں 3 روزہ میچ بھی کھیلیں گی۔ ویسٹ انڈیز ٹیم 19 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ کھیلے گی۔ مہمان ٹیم کو صدارتی سیکیورٹی دے دی گئی۔ ہالی ووڈ میں گولڈن گلوب کا میلہ، میوزیکل فلم ایمیلیا پیریز نے لوٹ لیا۔ فلم نے 4 گولڈن گلوب ایوارڈز اپنے نام کیے۔ دا براٹلسٹ بہترین فلم، ایڈریئن براڈی بہترین اداکار قرار پائے۔ فرینڈس ٹورس سال کے بہترین اداکار قرار پائیں۔ مقبول ویب سیریز بیبی ریڈیئر نے بہترین ٹی وی مووی کا اعزاز اپنے نام کیا۔ اور چین کے علاقے تبت میں 6.9 شدت کا زلزلہ، زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی۔ زلزلے کا مرکز نیپال کی سرحد کے قریب علاقہ ہے۔ نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، بھارت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔